وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن پھر سے پڑھیں تقربوهن ہن نہیں پڑھیں پھر سے غلا حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله تطہرن ایک ہا کو مارک کریں اس کی تشدید کو اور اس کے بعد نون پہ جو زبر ہے اس کو مارک کریں اس کو لمبا نہیں کریں گے پھر سے پڑھیں فَإِذَا من حیث سا کو نرمی سے ادا کریں آگے ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ہاں کے نیچے کیا ہے زبر نہیں ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں
قل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن اذیت ہے، فاعتزلوا تو الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاذا پھر جب تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فأتوہن تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا تمہیں اللہ اللہ نے، انا بے شک اللہ اللہ یحب محبت رکھتا ہے التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور وہ محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کون؟ صحابہ کرام، عن المحیض حیض کے بارے میں۔ اب یہ حیض کے بارے میں سوال کیوں کیا صحابہ کرام نے، اور سوال کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ اہل کتاب کے اندر اس معاملے میں بہت افراط اور تفریط تھی۔ یہود حیض کے دنوں میں عورت کے قریب نہیں پٹکتے تھے، بلکہ ایک مخصوص جگہ پر الگ کر دیتے تھے اس کو۔ نصارہ جو تھے وہ ہر طرح کا تعلق، حتیٰ کہ جسمانی تعلق کو بھی جائز سمجھتے تھے۔ اب ایک کنفیوژن تھی مسلمانوں کے ذہن میں کہ ہمیں ان دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، تو اس کی وضاحت کی گئی۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض۔ اب یہ آپ دیکھیے سوال پھر احتیاط اور تقوی پر مبنی ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں واضح طور پر بتا دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ سوال ایک شرم والی بات کا سوال ہے، لیکن دین کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں کوئی شرم نہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ حیا ان کو دین کی سمجھ حاصل کرنے میں مانے نہیں ہوتا، وہ دین سیکھنے کے معاملے میں حیا سے کام نہیں لیتی۔ یعنی وہ سوال جو عام طور پر پبلک میں، یا وہ موضوعات یا وہ ٹاپکس جو پبلکلی ڈسکس نہیں ہونے چاہیے یا مجلسوں کا موضوع نہیں ہونے چاہیے، لیکن دین کی مجلس میں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ کیونکہ اب یہ ٹاپک شروع ہوگا تو بہت سے لوگ پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے بھی ہاں ہو کرنے لگتے ہیں کہ یہ اب کیا باتیں ہونے لگی ہیں، اور یہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا۔ ان کے نزدیک قرآن کا تقدس ایک ایسا ہے کہ جس میں بس ایک سپرفیشل قسم کا تقدس، اصل تقدس قرآن کا کیا ہے کہ انسان حقیقت کی دنیا میں رہ کے جائز ناجائز، حلال حرام کے فرق کو سمجھے۔ تو وہ چیزیں جو انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اگرچہ وہ پردے میں ہیں یا شرم کی بات ہے، لیکن جب دین سیکھنے کا موقع ہو تو اس معاملے میں انسان کو اوپنلی بات کرنے کی اجازت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس بات کو کر دیا۔ اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر خود جواب دیا، خود وضاحت فرمائی۔ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کو مخفی وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا اور آپ اپنے الفاظ میں کچھ بیان کر دیتے۔ اتنا اہم سوال تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں ڈائریکٹ الفاظ میں جواب دیا ہے، اور اس کو کوٹ بھی کیا ہے اور مینشن بھی کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض، محیض کے بارے میں۔ محیض جو کہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو محیض مصدر میمی ہے، اور مصدر کی بھی قسم ہے، تو مصدر میمی ہے جو اسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی محیض کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو حیض کی جگہ ہے، یعنی جہاں سے حیض آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں مراد حیض اٹ سیلف، اور حیض کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ہے واو ضاد سے، حوض جس سے آپ لکھتے ہیں، پانی کا حوض نہیں ہوتا جیسے، تو حاضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بہنا، حاضہ بہنا، کیونکہ حیض جو ہے وہ خود بخود بہتا ہے،
اب دیکھیے کہ یورین پاس کرنے میں یا باقی جسم سے جو اخراجات ہوتے ہیں عام طور پر اس میں آپ کا ارادہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حیض کے معاملے میں آپ کا کوئی ارادہ اس میں شامل نہیں، وہ خود بخود شروع ہوتا ہے اور آپ اسے جاری نہیں رکھ سکتے، وہ خود بخود بند بھی ہو جاتا ہے. تو حاضہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ بہنا، یعنی بہتا خون جو بغیر آپ کے ارادے کے نکلتا ہے مخصوص دنوں میں عادت کے مطابق. اور اس میں ہر خاتون کی عادت مختلف ہوتی ہے، کسی کی ہر مہینے ہو سکتی ہے اور کسی کی 2 مہینے بعد اور کسی کی 3 کے بعد اور کسی کی 6 کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اس میں ہر خاتون کی عادت مختلف ہوگی. تو یہاں پر ان کا سوال کیا تھا؟ سوال حیض کے بارے میں کوئی طبی سوال نہیں تھا، بلکہ سوال یہ تھا کہ ان دنوں میں ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اسے بالکل اپنے سے الگ کر دیں، اچھوت بنا دیں اس کو، یا ہم اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ ٹو وٹ ایکسٹینٹ، کس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ تو آپ سے سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل، کہہ دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے، ہوا وہ اذن، اذا ہے. اذا کیا چیز ہوتی ہے؟ اذا ہر اس ضرر کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے، ہر وہ نقصان جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے. مال کے نقصان کو اذا نہیں کہیں گے، ضرر کہیں گے، لیکن کسی انسانی جان کو جو تکلیف پہنچتی ہے یا نقصان پہنچتا ہے اس کو اذا کہتے ہیں. یہ فرق یاد رکھیے، خواہ وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی. تو کیا کہا گیا کہ حیض کیا چیز ہے؟ یہ اذا ہے، دونوں کے لیے ایک تکلیف کی چیز ہے. عورت کے لیے تکلیف کی چیز کیا ہے؟ کہ ایک تو اس کے اندر ایک فزیکل چینج آتا ہے، ہارمونل چینج آتا ہے، مزاج پہ فرق پڑتا ہے، جسمانی تکلیفیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ عورت کے اندر 150 سمپٹمز پائے گئے ہیں، یعنی کہ حیض کی مدت میں 150 سمپٹمز دیکھے گئے مختلف طرح کے. یعنی کیا چینجز آتی ہیں؟ نارمل ڈیز کی نسبت حیض کے دنوں میں عورت کے اندر بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں، مختلف طرح کی سمپٹمز ملتی ہیں جو اسے صحت سے زیادہ بیماری کے قریب کرتی ہیں. جس میں نفسیاتی چیزیں بھی ہیں، چڑچڑاپن، ڈپریشن، بے چینی، سستی، بلا وجہ رونا، موڈ سوئنگز اور اس طرح کی چیزیں. اور اسی طرح جسمانی طور پر بھی بعض اوقات درد کا ہونا یا ایک اریٹیشن یا خون کا زیادہ بعض اوقات بہہ جانے سے خون کی کمی ہو جانا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس زمانے میں ہوتی ہیں. لہٰذا اس زمانے میں عورت کا لحاظ رکھو، اس کی مخصوص کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرو؟ فاعتزلوا النساء، الگ رہو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورت کے لیے تو یہ اذا ہے اور مرد کے لیے بھی اذا ہے. حیض کی حالت میں بیوی سے انٹرکورس کرنا جو ہے وہ مرد کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. یعنی مرد کی جسمانی صحت کے لیے درست نہیں، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ نجس ہے، یعنی اس میں کئی قسم کے جراثیم ہو سکتے ہیں جو مرد کے لیے فزیکلی نقصان کا سبب بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی. تو بیسیکلی یہاں پر عورت کی خاص حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حق کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اس میں فاعتزلوا النساء. فاعتزلوا کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر تو الگ ہے، الگ رہو. عین زے لام کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جاؤ. تو الگ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح. مسلم کی روایت ہے
سب کچھ کر سکتے ہو سوائے فزیکل ریلیشن شپ کے یعنی انٹر کورس کے، جس کے لیے عربی یا اردو میں لفظ جماع استعمال ہوتا ہے. تو یعنی جماع کے علاوہ باقی قریب جانا اور باقی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ جائز ہے. تو فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو الگ رہو عورتوں سے محیض میں یعنی حیض میں. اور یہاں محیض جو ہے حیض کے مقام کو بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اس زمانے میں محیض یعنی جس جگہ سے حیض آتا ہے اس جگہ کے قریب نہ جاؤ، یہ مراد ہے. پھر اگین یہی ہے کہ انٹرکورس منع ہے. ولا تقربوہن، اور نہیں تم قریب جاؤ گے ان کے، نہیں قریب جانا ان کے. اور پھر قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انٹرکورس نہیں کرنا حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، توئے ہیرے یعنی خون بند ہو جائے، یہ مراد ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں. اب ایک دفعہ ہے یطہرن اور دوسری دفعہ ہے تطہرن، ایک ہی روٹ ہے توئے ہیرے، لیکن شیپ کے فرق سے معنی میں فرق ہے. تو تطہر کا معنی ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا، مراد ہے غسل جنابت کرنا، نہانا. جیسے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کرو. کیا مراد ہے یہاں؟ نہاؤ، نہانا مراد ہے. اور یطہرنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خون کا بند ہو جانا. اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں القصۃ البیضاء، جو ڈسچارج ہے وہ وائٹ ہو جائے. جب عورت اپنے آپ کو چیک کرے تو ٹشو کا یا روئی کا یا کپڑے کا جس سے بھی وہ چیک کرے خود کو، اس کا رنگ نہ بدلے، یہ ہے یطہرنا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر میں انڈائریکٹلی آپ کو جو پیریڈز کے باقی احکامات ہیں، یعنی شوہر بیوی کا تعلق تو ایک طرف ہی، لیکن اس مسئلے کا چونکہ عبادات سے بھی تعلق ہے، اس لیے آپ خواتین کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے. پاک ہونے کا مطلب انقطاع الدم، انقطاع الدم یعنی خون کا سٹاپ ہو جانا. اور خون کا سٹاپ ہونا ایک تو یہ ہے کہ بلیڈنگ سٹاپ ہونا، اور ایک یہ کہ کلر ڈسچارج کا سٹاپ ہونا. اور اس کے لیے کہ جب عورت اپنے آپ کو چیک کرے تو جس چیز سے وہ اپنے آپ کو چیک کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کپڑے یا ٹیشو کا رنگ نہ بدلے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو واش کر کے صاف ستھرا کر کے پھر جب وہ چیک کرے تو ٹیشو کا رنگ نہ بدلے. یہ حالت ہوتی یطہرنا کی. یطہرنا کے بعد تطہر چاہیے. خون تو رک گیا، اب نہانے کی ضرورت ہے. تو جب تک عورت نہا نہ لے اس وقت تک شوہر اس کے قریب نہ آئے. اور نہائے کب؟ جو ہی انقطاع دم ہو فوراً نہائے، کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے. یعنی کہ انسان 2 دن نہ نہائے کہ جان بوجھ کے پاک نہ ہو، نہیں، وہ تو شریعت اس سے تقاضا کرتی کہ فوراً، کیونکہ اگر نماز کے وقت کے اندر اس کا انقطاع دم ہو گیا تو وہ اس وقت میں چاہے 5 منٹ رہتے ہیں تو اس کو نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو اس کی قضا پڑھنی ہوگی. یعنی کسی وجہ سے اگر ذرا بھی ڈیلے ہو گیا، جیسے گھر سے باہر تھے، گھر پہنچتے پہنچتے نہاتے نہاتے نماز کا ٹائم بہت ہی تھوڑا رہ گیا، 5 منٹ بھی ہے تو پڑھ لیں، اگر 5 بھی نکل گئے تو اگلی نماز سے پہلے اس پچھلی کو دہرا لیں. بہرحال فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں یعنی نہا چکے، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس. اب آؤ ان کے پاس سے مراد کیا؟ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں. اس یہ نہیں کہ حکم دیا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے. اس میں فرق ہے، یعنی کوئی لازم نہیں ہے، یہ حسب خواہش ہے. یعنی یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ پھر لازم ہے کہ شوہر ضرور عورت کے پاس جائے، یعنی اب اجازت ہے، حکم نہیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، جہاں سے، یعنی جس جگہ، امرکم اللہ، اللہ نے تم کو حکم دیا. اللہ نے جس جگہ سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی محیض مراد ہے یہاں. یعنی وہ جگہ کون سی ہے؟
جہاں سے حیض آتا ہے. حیض کی جگہ مراد ہے یہاں من حیث امرکم اللہ، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ عمل قوم لوط جیسا فعل عورت کے ساتھ جو ہے وہ حرام ہے. کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پیچھے کی طرف سے یعنی دبر سے نہیں آ سکتا. حدیث میں آتا ہے من اتا امرأۃ فی دبرہا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ. جو مرد اپنی بیوی سے اس کی پشت میں انٹرکورس کرتا ہے یعنی محیض کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ استعمال کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. بہت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یعنی حرام ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر دبر حرام ہے تو اورل سیکس کہاں سے جائز ہو سکتی ہے. یہاں آپ دیکھیے ان الفاظ پہ غور کیجیے، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ جیسے آگے آیت آتی ہے نساؤکم حرث لکم، تو حرث کیا ہے؟ کھیت. تو کھیت میں کوئی چیز اگائی جاتی، یعنی جس طریقے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے صرف وہی طریقہ فطری ہے، اس کے علاوہ باقی طریقے غیر فطری ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے. یعنی من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا. اللہ نے ایک ہی جگہ کا حکم دیا ہے، ورنہ تو پھر یہ سارا قصہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب حیض آ رہا ہو تو مت جاؤ اور جب پاک ہو جائیں، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ کہ اگر حالت حیض میں حیض کی جگہ پہ نہیں جا سکتے تو پھر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. تو نہیں، کوئی اور طریقہ ہے نہیں، کسی اور طریقے کی رخصت نہیں، اجازت نہیں. اور ایک طریقہ اختیار کرنے والے پہ تو لعنت کی گئی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص، ایسے مرد کو دیکھے گا نہیں، کیونکہ اس میں عورت کا حق پامال ہوتا ہے. یعنی اس میں صرف مرد کو ہی لطف اٹھانے کا حق نہیں، عورت کا بھی حق ہے. اور اگر عورت کو یعنی مس یوز کیا جائے گا تو اس کا یہ حق مارا جائے گا، اس کے حقوق کی پامالی ہوگی جس کی اجازت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ نجس طریقے ہیں، فطری طریقے کے علاوہ ہر طریقہ گندا طریقہ ہے. اسی لیے آگے فرمائے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. پاک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، گندے لوگوں سے نہیں. گندے طریقے اختیار کرنے والے اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر توبہ جو ہے وہ باطن کی صفائی ہے کہ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس سے توبہ کرو، اس سے باز آ جاؤ. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس جگہ توبہ کا ذکر کیوں ہے؟ کہ اگر کسی نے لا علمی میں کوئی غلط کام کر لیا ہے، مثلا لا علمی میں کوئی عورت کے پاس حالت حیض میں اس سے ایسا کر چکا ہے یا کسی اور رستے سے کر چکا ہے، تو اب وہ اس سے باز آ جائے، وہ توبہ کرے، اپنے باطن کو صاف کرے، اپنے ضمیر کا بوجھ دھوئے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی یہ تعلق تم پاکیزگی کی حالت میں قائم کرو اور پھر اس کے بعد پھر نہاؤ اور پاکیزہ ہو جاؤ. یعنی کتنی حکمت ہے نا اس آیت کے اختتام میں کہ اگرچہ یہ یعنی ایک دنیاوی کام ہے، ایک شہوانی فعل ہے، بظاہر دیکھنے میں، ایک بات کرنے میں حیا کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے میں صحیح تعلیم کا دیا جانا ضروری ہے تاکہ لوگ طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ اختیار کریں، اور اس طریقے کو اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ کی محبت، جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کے قائم کرنے میں بھی اجر ہے، بظاہر دنیا کا کام ہے، یعنی سیکشل ریلیشن شپ جو ہے یہ بھی عبادت ہے اسلام میں. تو لوگ اس پہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی کوئی نیکی ہے، انسان صرف اپنی ایک جسمانی ضرورت پوری کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ حرام طریقہ اختیار کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا. تو اس نے حرام چھوڑ کے جب حلال طریقہ اختیار کیا تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا.
اور اگر اس میں انسان غیر فطری اور غیر اسلامی طریقے اختیار کرے گا تو اللہ کا مبغوض بنے گا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن. کتنا باریک فرق ہے. تو دیندار ہونا محض نماز روزہ قائم کرنا نہیں، این شوہر اور بیوی کا جو جسمانی تعلق ہے اس میں بھی صحیح سنت اور طریقے کو فالو کرنا، یہ بھی عبادت ہے. کوئی دین شاید اس کو عبادت نہ بتاتا، بلکہ کچھ ادیان میں تو یہ ہے کہ شادی کرنا جو ہے وہ دنیا کا کام ہے، زیادہ پاکیزہ وہ ہے یا زیادہ نیک وہ ہے جو شادی نہ کرے. لیکن اسلام میں شادی کرنا بھی عبادت ہے، اور خصوصاً اگر کسی کے حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو. مثلا اگر پتا ہو کہ بچے ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر طرف گناہ عام ہے، تو اس صورت میں اور بھی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور اگر کسی شخص کو واقعی خطرہ ہو کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے، فرض کے درجے میں. اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے والدین کو، اور اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا شادی کو کہ اس کے ساتھ دنیا بھر کی رسمیں اور ایسی ایسی مشقتیں قائم کر دی گئی کہ نکاح کرنا ہی مشکل ہو گیا. حالانکہ یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے جیسے باقی ضروریات ہے، اس کو ایک نیچرل نارمل طریقے پر ادا کر دینا چاہیے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے لمبے چوڑے منصوبوں اور اہتمام کی ضرورت نہیں. معیار ایک ہونا چاہیے اور وہ دین ہے، اخلاق اور شرافت ہے. اور اس کے بعد نکاح میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی اس میں تو کوئی لمبی چوڑی رسم مائیوں اور کوئی مہندی اور وہ کوئی شرائط نہ مسنون نہ سنت، کچھ بھی نہیں رکھا گیا، اس کو کوئی بھی درجہ نہیں دیا گیا. ہاں ایک دف ہے کہ بیٹھ کے پارٹی کر لو، کچھ گا بجا لو ایک حدود کے اندر رہ کے، اور اعلان کرو، کچھ کھا پی لو، خوشی مناؤ، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن وہ جو ایک لمبی لمبی جہیز کی تیاریاں اور پھر منگنی کی رسم اور پھر منگنی کے کھانے اور پھر منگنی کے بعد کے طریقے اور پھر اب نکاح ہو رہا ہے اور پھر اب شادی ہو رہی ہے اور پھر اس کو یعنی بے وجہ ایک مشقتوں میں ڈال دینا، اور پھر اس کے لیے تیاری کہ اتنا مال اکٹھا ہو جائے اور اتنی یہ جاب لگ جائے اور یہ گھر بن جائے اور اتنے میں سب حرام کام ہو جائیں اور سب نگاہیں بھٹک جائیں اور فتنے فساد پھیل جائیں، یا اولاد شادی سے ہی جائے اور انکار کر دے اور وہ اور چیزوں میں دلچسپی لینے لگے. تو اس معاملے میں مسلمز کو اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے کانشیس ہونا چاہیے. جو اصل مقصود ہے کہ حرام سے بچنا، وہ نمبر 1 پرائرٹی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں اپنے اپنے مقام پر آ جاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو، اور توبہ اس معنی میں بھی یہ ہے کہ جیسے پیچھے بھی نکاح کا ذکر ہوا کہ نکاح کے موقع پر یا نکاح سے پہلے یا اس معاملے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، حقوق کی حق تلفی، کمی بیشی، تو اس میں انسان اللہ سے توبہ کر لے. کیونکہ یہ جو شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے نا، اس میں اگر حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو یہ حقوق العباد کا معاملہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے. یعنی شادی محض ایک کانٹریکٹ باندھنے کا نام نہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا نام ہے. اور اگر ان کو پورا نہ کیا جائے اور دوسرے کو لٹکتا چھوڑ دیا جائے تو پھر اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی. اب دیکھیے کہ یہ جو میں نے غیر فطری طریقوں کا یہاں پر ذکر کیا نا، اس میں 12 کے قریب احادیث موجود ہیں، روایات، جن میں عورت سے غیر فطری طریقے پہ تعلق قائم کرنے کی ممانعت ہے، جس میں سے صرف ایک حدیث میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتائی. یعنی اتنا شدید معاملہ، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر نان مسلمز کے ساتھ رہتے رہتے یا بعض اوقات ان کے طریقوں کو دیکھتے دیکھتے اور فحش اور غلط قسم کی فلمیں اور طریقے اور انداز دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے طریقوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے اختیار کیے. اور اس میں ظلم کس پر ہوا؟ عورت پر. اور پھر کہا جاتا ہے جی اسلام میں تو عورت کا حق نہیں ہے اور دوسرے شاید بہت حق دے رہے ہیں. اسلام نے یہی حق عورت کو دیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق صحیح طور پر قائم کیا جائے، اس پر اس معاملے میں بھی کوئی زیادتی اور ظلم اور جبر نہ ہو اور اس کا حق پامال نہ ہو. اور پھر عورت کو محض سیکس آبجیکٹ نہیں بتایا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا چیز ہے اور حیض میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا.
تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حیض اس خون کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عورت کی بلوغت کے بعد اس کے جسم کے خاص حصے سے آنا شروع ہوتا ہے اور عمر کے ایک خاص حصے تک باقاعدہ ہر مہینے مخصوص ایام میں جاری رہتا ہے، اور پھر عمر کا ایک مخصوص حصہ آتا ہے کہ جس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ عرصہ فرٹیلیٹی کا عرصہ ہے جس میں عورت بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے اور شادی کے قابل ہوتی ہے. تو اس میں خصوصی طور پر سوال یہ تھا کہ پھر شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کی لمٹس کیا ہے. تو فرمایا قل ہوا اذا، یہ ایک اذیت یا ایک تکلیف کی کیفیت ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرو. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خواتین کو خاص طور پر معلوم ہونا چاہیے. یعنی شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق کے علاوہ کچھ اور باتوں کا بھی معلوم ہونا نہایت ضروری ہے. نمبر 1، عورت ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور ان دنوں میں چھوڑی ہوئی نماز کی قضا نہیں. نمبر 2، روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا دینی ہوگی. نمبر 3، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، البتہ حج کے باقی ارکان ادا کر سکتی. نمبر 4، وہ کعبہ میں یا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی الا یہ کہ رستہ گزرنے والی بات ہو، یعنی گزر کے ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہو. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا گھر مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے صحن سے گزر کے اوپر چڑھنا ہے، تو صورت میں عابری سبیل رستہ گزر سکتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، یعنی قرآن پاک کا جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اور اسی طرح قرآن کی باقاعدہ عبادت کی غرض سے تلاوت بھی نہیں کر سکتی. ہاں، جو حصہ زبانی یاد ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے دہرا سکتی ہے، یا جو دعاؤں میں حصہ ایسا ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، یا تعلیم کی غرض سے پڑھ اور پڑھا سکتی. حیض سے ملتی جلتی ایک اور صورت استحاضہ کی ہوتی ہے جس میں مخصوص ایام کے علاوہ بھی سپاٹنگ کا ہوتے رہنا شامل ہے، اور یہ ایک بیماری ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جن کو یہ بیماری تھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نماز یا روزے جو ہیں وہ حیض کے مخصوص ایام میں چھوڑ دیں، اور باقی دنوں میں خواہ بلیڈنگ ہو یا سپاٹنگ ہو وہ اپنی نماز اور روزہ اور باقی کام کرتی رہیں. تو یہاں کیا حکم ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی خون آنا بند نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے آنے کا. اور مراد اس سے وہی حیض کا مقام ہے. اب اس میں یہ جو 2 لفظ استعمال ہوئے اس لیے اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عورت کے ساتھ تعلق اس وقت قائم کیا جا سکتا ہے، اس کی رخصت ہو جاتی ہے جب خون کا آنا بند ہو جائے، اگرچہ ابھی وہ نہ نہائی ہو. لیکن افضل صورت یہی ہے کہ خون کے آنے کے بند ہونے کے بعد جب وہ نہا لے تو پھر ہی تعلق قائم ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور پھر فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب یہ جو ہے نا من حیث امرکم اللہ، یہ انا شئتم کی بھی وضاحت کرتا ہے. وہ جو اگلی آیت میں آئے گا نا کہ عورتوں کے پاس جہاں سے چاہو، تو جہاں سے چاہو سے مراد تم چاہو نہیں، بلکہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ کا حکم ہے آنے کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں.